سید السادات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 1 سال چھوٹے تھے، اس لیے ان کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم، یعنی 6 برس اور چند مہینے کی تھی۔ 6 برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے؟ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے جن سے 8 حدیثیں منقول ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرصے بعد یاد ہے اور یاد آنے کے بعد پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت یہ پڑھے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے، نماز اور روزے کی بھی بہت کثرت فرماتے اور صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام تھا۔ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی تھی، اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پھینک دو، ہم کو صدقہ جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد روایات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ اس قسم کے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بکثرت میں کہ بچپن کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے اور یاد رکھے۔ محمود بن ربیع ایک صحابی ہیں جن کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے وقت 5 برس کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر بھر اس بات کو نہیں بھولوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہمارے یہاں ایک کنواں تھا، اس کے پانی سے ایک کلی میرے منہ پر کی۔ ہم لوگ بچوں کو وائی تباہی فضول باتوں میں لگاتے ہیں، جھوٹے جھوٹے قصے ان کو سنا کر لغویات میں دماغ کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر اللہ والوں کے قصے تلاش کر کے ان کو سنائے جائیں اور بجائے جن بھوت سے ڈرانے کے اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرائیں اور اللہ کی ناراضگی کی اہمیت اور ہیبت دل میں پیدا کریں تو دنیا میں بھی کارآمد ہو اور آخرت میں بھی مفید ہے۔ بچپن کا زمانہ حافظ کی قوت کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت کا یاد کیا ہوا کبھی بھی نہیں بھولتا۔ ایسے وقت میں اگر قرآن پاک حفظ کرا دیا جائے تو نہ کوئی دقت ہو نہ وقت خرچ ہو۔ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے بھی بارہا سنا ہے اور اپنے گھر کی بوڑھیوں سے بھی سنا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب دودھ چھڑایا گیا تو وہ پاؤ پارہ حفظ ہو چکا تھا اور 7ویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا، اور وہ اپنے والد یعنی میرے دادا صاحب سے مخفی فارسی کا بھی متعدبہ حصہ بوستان، سکندر نامہ وغیرہ پڑھ چکے تھے۔ فرمایا کرتے کہ میرے والد صاحب نے قرآن شریف ختم کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک قرآن شریف روزانہ پڑھ لیا کرو، باقی تمام دن چھٹی۔ میں گرمی کے موسم میں صبح کی نماز کے بعد مکان کی چھت پر بیٹھا کرتا تھا اور 6-7 گھنٹے میں قرآن شریف پورا کر کے دوپہر کی روٹی کھاتا تھا اور شام کو اپنی خوشی سے فارسی پڑھا کرتا تھا۔ 6 ماہ تک مسلسل یہی معمول رہا۔ 6 ماہ تک روزانہ ایک کلام مجید پڑھنا، پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے اسباق بھی پڑھتے رہنا، اور یہ بھی 7 برس کی عمر میں کوئی معمولی بات نہیں۔ اسی کا یہ ثمرہ تھا کہ قرآن شریف میں متشابہ لگنا یا بھولنا جانتے ہی نہ تھے۔ چونکہ زیر معاش کتابوں کی تجارت پر تھی اور کتب خانہ کا اکثر کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، اس لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ سے کام کرتے وقت زبان سے تلاوت نہ فرماتے رہتے ہوں۔ کبھی کبھی اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو جو مدرسے سے الگ پڑھتے تھے اسباق بھی پڑھا دیا کرتے تھے، اسی طرح 3 کام ایک وقت میں کر لیا کرتے تھے۔ مگر ان کا طریقہ تعلیم ہم لوگوں کے ساتھ وہ نہیں تھا جو مدرسے کے اسباق کا تھا اور عام مدارس کا مروجہ طریقہ ہے۔
کہ سارا بوجھ استاد ہی کے ذمہ رہے، بلکہ مخصوص طلباء کے ساتھ یہ طریقہ تھا کہ شاگرد عبارت پڑھے، ترجمہ کرے، مطلب بیان کرے۔ اگر وہ مطلب صحیح ہوتا تو آگے چلو فرما دیتے، اور غلط ہوتا تو اگر غلطی قابل تنبیہ ہوتی تو تنبیہ فرماتے، اور بتانے کے قابل ہوتی تو بتا دیتے۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے، اسی صدی کا واقعہ ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قوا اور ہمتیں اب کہاں سے لائی جائیں۔ سید السادات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جمہور کے قول کے موافق رمضان تیسرا میں ہے۔ اس اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 7 برس اور کچھ مہینے کی ہوئی۔ 7 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے جس میں کوئی علمی کمال حاصل کیا جا سکتا ہو، لیکن اس کے باوجود حدیث کی کئی روایتیں ان سے نقل کی جاتی ہیں۔ ابو الحورہ ایک شخص ہیں، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں صدقہ کی کھجوریں کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا، میں نے اس میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کخ کخ ہا ہا فرمایا اور میرے منہ سے نکال دی، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے۔ میں نے 5 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وتر میں پڑھنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی تھی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، تو مجھے ہدایت فرما، من جملہ ان کے جن کو تو نے ہدایت فرمائی، اور مجھے عافیت فرما ان لوگوں کے ذیل میں جن کو تو نے عافیت بخشی، اور تو میرے کاموں کو متولی بن جا جہاں اور بہت سے لوگوں کا متولی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا اس میں سے برکت عطا فرما، اور جو کچھ تو نے مقدر فرمایا ہے اس کی برائی سے مجھے بچا، کہ تو جو چاہے طے فرما سکتا ہے، تیرے خلاف کوئی شخص کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور جس کا تو ولی ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، تیری ذات بابرکت ہے اور سب سے بلند ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص صبح کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک اسی جگہ بیٹھا رہے وہ جہنم کی آگ سے نجات پائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی حج پیدل کیے اور ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے اس سے شرم آتی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملوں اور اس کے گھر پاؤں چل کر نہ گیا ہوں۔ نہایت حلیم مزاج تھے اور پرہیزگار۔ مسند احمد میں متعدد روایات ان سے نقل کی گئی ہیں، اور صاحب تلقی نے ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں ان کا ذکر کیا ہے جن سے 13 حدیثیں روایت کی جاتی ہیں۔ 7 برس کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اس وقت کی اتنی حدیثیں یاد رکھنا اور نقل کرنا حافظہ کا کمال ہے اور شوق کی انتہا۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو 7 برس تک دین کی معمولی سی بات بھی نہیں بتاتے۔